جیسے کہ ہم لوگ یہاں کے اوپر نماز جمعہ کے بعد جمع ہوئے ہیں، اس میں بتلانا یہ ہے کہ وسیم ملعون، جس کا پورا نام وسیم رضوی ہے، جو شیعہ وقف بورڈ لکھنؤ کا چیئرمین تھا، اس نے ہندوستان میں اختلافات پھیلانے کی بہت زیادہ کوششیں کی۔ سب سے پہلے جب بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا تھا تب اس نے بہت سے بیانات کیے، لیکن ماحول ہندوستان کا ٹھیک تھا۔ اس کے بعد اب سے قریب 4-5 مہینہ پہلے اس نے قرآن کی توہین کی، لیکن اس کے خلاف قانونی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کی جرات اور بڑھی اور اب اس نے شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، جس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے، اس نے جب قرآن کی توہین کی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ قرآن کی 26 آیتیں یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بڑھا دی گئیں۔ اس بیان سے اس نے سنی شیعہ فسادات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس زمانے میں سنی قوم شیعہ قوم دونوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ آج یہ ملعون اور منحوس آدمی سنی شیعہ فسادات قائم کرنے کی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا کہنا یہی ہے، حکومت ہند سے، حکومت یو پی سے، کہ اگر آپ ایسے مجرمین کو کھلا ہوا چھوڑو گے تو سماج اور معاشرے میں خلفشار پیدا ہوگا۔ آج ایک پرامن مظاہرہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کی ایسی ہمتیں بڑھتی رہیں تو پھر لوگ اگر بھی ہو سکتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا ہماری اپیل حکومت سے یہ ہے کہ ہندوستان میں ناامنی پھیلانے کے جرم میں وسیم ملعون کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ہماری ہندوستان کی عوام سے اپیل یہ ہے کہ اپنی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کا خیال رکھیں، جو سنی شیعہ بھائی چارہ چلا آ رہا ہے اس کا خیال رکھیں، مگر ہم پرامن مظاہرے کے ساتھ ساتھ اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جان سے بڑھ کر ہمارے لیے قرآن ہے، ہماری جان سے بڑھ کر ہمارے لیے رسول پاک ہے، ہماری جان سے بڑھ کر ہمارے لیے رسول پاک کا گھرانہ ہے۔ کوئی بھی شخص اس کے نام کے آگے رضوی لگا ہو، مسلمان لگا ہو یا کچھ اور لگا ہو، ہم یہ نہیں دیکھیں گے۔ جو گستاخی کرے گا شان نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج یہ پرامن طریقے سے کیا جا رہا ہے اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر حکومت اس